اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں 100 سے زیادہ آیتوں میں رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ 100 سے زیادہ آیتیں رسول کریم کے خاتم النبیین پر موجود ہے، لیکن ان میں سب سے بڑی مرکزی آیت پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ مرکزی آیت مبارکہ ہے ختم نبوت کی۔ آج تک ختم نبوت پہ جتنا بھی مسئلہ کھڑا کیا گیا، اسی آیت مبارکہ کے معنی میں غلط تعویل کر کے کھڑا کیا گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس آیت کا معنی بدل دیا گیا اور اس آیت کی وہ تشریح کی گئی جو صحابہ کرام نے نہیں کی تھی، جو رسول کریم علیہ السلام نے جو تشریح خود نہیں فرمائی تھی، اگر وہ تشریح کر دی جائے تو پھر ختم نبوت کے اوپر مسئلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ سے علماء اہل سنت نے اس آیت مبارکہ کی عظمت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے اوپر پیرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی حضور نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، جسے عربی زبان میں متبنہ اور اردو میں لیپ پالک کہا جاتا ہے۔ تو منہ بولا بیٹا بنا لیا حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے کے احکام میں فرق ہے۔ حقیقی بیٹے کو وراثت ملتی ہے، منہ بولے بیٹے کو نہیں ملتی۔ حقیقی بیٹے سے ماں پردہ نہیں کرتی، منہ بولے بیٹے سے کرے گی۔ تو اب رسول کریم علیہ السلام نے انہیں بیٹا بنا لیا تو لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے، زید بن حارثہ کہنا بند کر دیا جو ان کے حقیقی باپ تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پہ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو جائے، جب تک بالغ نہ ہو وہ مرد نہیں ہوتا، وہ بچہ کہلاتا ہے، اسے صبی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو حضور علیہ السلام کے جتنے بیٹے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ بلوغت سے پہلے ہی وصال کر گئے، بالغ نہیں ہوئے تھے کہ وصال کر گئے۔ تو سرکار علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں ولکن رسول اللہ، یہ تمہارے لیے تمہارے حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے اللہ نے ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ یہ مرکزی آیت مبارکہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا اور اس نے طرح طرح کے دعوے کیے تو اس نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اوپر حملہ کیا، اس آیت کی غلط تشریح کرنے کی اس نے کوشش کی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ختم نبوت کی سب سے مرکزی آیت یہ خاتم النبیین کے الفاظ ہیں، اس کی اگر غلط تشریح کر دی جائے تو پھر مسلمانوں کو بہکانے میں آسانی ہوگی۔ تو انگریز، برطانیہ، سامراج، یہ سارے لوگ، ان کا ڈالر کا چکر تھا۔ برطانیہ کا باقاعدہ بہت بڑا ہاتھ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی پیٹھ کے پیچھے، اور اس نے باقاعدہ یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ روحانی خزائن میں لکھتا ہے، اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ میرے باپ نے کبھی انگریز کی بغاوت کی تھی، نہ میں انگریز کی بغاوت کروں گا، بولے ساری دنیا بھی اگر انگریز کے خلاف ہو جائے تو قادیان کا یہ گھرانہ انگریز کا ہمیشہ وفادار رہے گا۔ تو اس نے باقاعدہ روحانی خزائن میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ہمارا گھر انگریز کا وفادار ہے، اور جب انگریز کا وفادار ہے تو اسلام کا غدار ہے۔ جو انگریز کا وفادار ہوگا وہ اسلام کا غدار ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انگریز کا وفادار ہو اور اسلام کا بھی وفادار ہو جائے۔ تاریخ کے اوپر سب سے بڑی زیادتی انگریز نے کی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے حقائق کو بدلا ہے، اور ختم نبوت کے اوپر حملہ کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ برطانیہ کا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ انہی کے اندر سے ایک بندہ لیا جائے جو باقاعدہ قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، آیت کے معنی بھی جانتا ہو، اور عوام کو بہکا سکے
کہ اس آیت کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھتے ہوئے آ رہے ہو، لہذا انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے خبیث کو چنا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نبی بلند آواز سے، نبی بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، نبی شیر ہوتا ہے اور شیر بناتا ہے، نبی بہادر ہوتا ہے اور بہادر بناتا ہے، نبی مجاہد ہوتا ہے اور مجاہد پیدا کرتا ہے۔ بدر کا میدان دیکھ لیجئے، مصطفیٰ آگے ہیں۔ احد کا میدان دیکھ لیجئے، ہمارے آقا آگے ہیں۔ احزاب کا میدان دیکھ لیجئے، ہمارے آقا آگے ہیں۔ فتح مکہ کا میدان دیکھ لیجئے، 10,000 صحابہ پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ حنین کا میدان دیکھیے کہ جب کافروں نے خطرناک حملہ کیا تو اس وقت کئی مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سواری پر موجود ایک عظیم الشان ہستی کو تلوار لیے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کون تھا وہ؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں بھی عبد المطلب کا شہزادہ ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آئے کوئی مقابلے کے لیے آگے تو نبی بہادر ہوتا ہے اور بہادر پیدا کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور اس کے سوانح کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ بہادر تھا، نہ اس نے مجاہد بنائے، نہ اس نے بہادر لوگوں کو پیدا کیا، نہ اس نے شیروں کو پیدا کیا، وہ خود بھی گیدڑ تھا اور لوگوں کو گیدڑ ہی بناتا رہا۔ ساری عمر اس نے بزدلی کا درس دیا۔ جب اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کیا کہا اس نے کہا میں جہاد کو ختم کرتا ہوں، جہاد کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو جہاد کر بھی کیسے سکتا تھا؟ جہاد کرنے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، جہاد کرنے کے لیے دل میں یہ عزم ہوتا ہے کہ جا تو رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، یہ بہادروں کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیسے جہاد کر سکتا تھا؟ تو اس نے سب سے پہلے جہاد کے اوپر حملہ کیا، کہا میں جہاد ختم کرتا ہوں۔ تو اس کی نبوت کے اندر سب سے بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ وہ تو ایک بزدل، گیدڑ اور لوگ قوم کے اندر بزدلی پیدا کرنے والا شخص تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جب میری شروع میں شادی ہوئی، اس نے اپنی سوانح حالات خود ہی بیان کیے ہیں کہ جب میری شروع میں شادی ہوئی تو ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا کہ میں مرد ہی نہیں ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا کبھی نام مرد بھی نبی ہوا ہے؟ اس کے الفاظ ہیں کتاب کے اندر، میں نہیں کہہ رہا، آپ آئیں ہم آپ کو کتاب دکھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں ایک عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ میں مرد ہی نہیں ہوں۔ ابے جب تم مرد ہی نہیں تھا تو 2 بچے کہاں سے آ گئے؟ بشیر احمد بھی آ گیا تو فلاں احمد بھی آ گیا۔ جب تجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مرد ہے یا نہیں ہو، کمال کی بات دیکھ کے یہ اپنی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلے پیدا نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ میری بہن رحمت بھی پیدا ہوئی تھی۔ ایک بات اس نے لکھا کہ جنت نام اس کا تھا، تو وہ اس کے اندر کہتا ہے کہ اصل میں میرے اندر مادہ انسیت موجود تھا۔ روحانی خزائن میں لکھا کہ میرے اندر مادہ انسیت موجود تھا، یعنی میں تھا تو لڑکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ میری بہن کو پیدا کر کے سارا مادہ انسیت اس کے اندر ڈال دیا۔ ایسا بندہ نبی ہوگا کیا؟ ایسے شخص کو لوگ نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹے لوگ جو ہیں وہ نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسے یہی نہیں پتہ کہ میں مرد تھا بھی یا نہیں تھا، یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا بنایا ہے لڑکی بنایا، جسے اتنا ہی نہیں پتہ کہ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر سرکار کے بعد کوئی نبی آتا، اگر حضور کے بعد کوئی رسول آتا جس کے اندر نبوت کی ساری صلاحیتیں موجود ہوتی، جس کے اندر رسالت کی ساری صلاحیتیں موجود ہوتی، اور وہ کما حقہ نظام نبوت کو چلا سکتا تو وہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہوتے۔ حضور نے 2 ٹوک فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں، عمر فاروق اعظم ہوتے۔ حضور علیہ السلام حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ سے تمہارے لیے ہر وہ چیز مانگی جو اپنے لیے مانگی ہے۔
اللہ سے تمہارے لیے ہر وہ چیز کا سوال کیا جو اپنے لیے مانگا، اور اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میرے سوال کو تجھے بھی عطا کیا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا یا محبوب اے میرے پیارے ساری چیزیں میں دے سکتا ہوں، لیکن لا نبی یا بعدک تیرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں سب مانگا میں نے، لیکن اللہ نے نبوت نہیں دی۔ نبوت مل نہیں سکتی کسی کو اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ختم نبوت کا حضور کے لیے۔ جب اللہ نے حضور کے لیے ختم نبوت کا وعدہ کر لیا تو اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی اور کو نبوت مل جائے تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، یہ جھوٹ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک ہے، اس لیے کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک الفاظ فرمایا کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پہ یہ لکھ دیا تھا کہ محمد خاتم النبیین۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ کی تختیوں پہ یہ لکھ دیا تھا کہ محمد خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ ہی آخری نبی ہوں گے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ مہر پہلے سے لگ چکی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور رسالت اور جو کچھ اس نے دعوے کیے وہ سارے جھوٹے اس لیے تھے کہ اس نے اللہ انبیاء کی عصمتوں کا پاس رکھا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ تو اس نے بہت حملے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے عزت پہ۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر اس نے بہت سارے حملے کیے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بہت سارے حملے کیے۔ تو ایسا شخص کہ جسے کچھ آتا جاتا نہ ہو، اچھا اس کا بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے ایک کتاب لکھی سیرت المہدی کے نام سے، آج بھی ملتی ہے وہ کتاب، بیکار کتاب ہے، بالکل بیکار کتاب ہے، عجیب و غریب اس کے اندر باتیں لکھی ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس درجے کی اعلیٰ کتاب ہے، کس درجے کی اعلیٰ کتاب ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ مرزا بشیر احمد کہتا ہے کہ جناب غلام احمد قادیانی صاحب وہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کو انصاف دلوانے کے لیے وکیل کا پیشہ اختیار کیا جائے۔ اب وکیل ایسے ہی تھوڑی نہ بن جاتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے بھائی، قانون کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، پھر امتحان بھی ہوتا ہے، اس میں پاس ہوگے تو وکیل بنو گے۔ اچھا اس نے ساری کتابیں پڑھی، سب کچھ کر لیا، امتحان دینے گیا تو کامیاب نہیں ہوا، فیل ہو گیا۔ کمال ہے نا، نبی کہلانے والا بندہ امتحان میں فیل ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ سوچنے والی بات ہے، جو اس کو نبی مان کے بیٹھے نا، ابے غور تو کرو یار، کس کو نبی مان لیا جو امتحان میں ناکام ہو رہا ہے؟ تو بہرحال امتحان کے اندر فیل ہو گیا۔ تو مرزا بشیر احمد کہتا ہے، بولے فیل ہونا تو بنتا تھا، وہ تو دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ آ رہی ہے آپ کے پاس سمجھ؟ مرزا غلام احمد قادیانی جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتے؟ کہا تم جھوٹے نبی ہو، اگر سچے نبی ہو تو میرے بارے میں کوئی پیشگوئی کرو، آئندہ کی کوئی خبر دو میرے بارے میں، جیسے نبی خبر دیتا ہے غیب کی، تم بھی کرو۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آج سے 1 ہفتے بعد تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ مر جاؤ گے تم 1 ہفتے بعد۔ اور جب 7 دن گزر گئے، مر کے ہی نہ دے بیچارہ، وہ زندہ ہی ہے، جا ہی نہیں رہا۔ 8ویں دن وہ شخص سینہ تان کے مرزا قادیانی کے سامنے آ گیا، میں تو مرا ہی نہیں، لو تمہاری نبوت کا دعویٰ جھوٹا تھا، میں صحیح تو کہتا تھا کہ تو نبی نہیں ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، مریدین نے کہا کہ حضرت قبلہ کعبہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے ایک پیشگوئی کی تھی اور آپ کی پیشگوئی جو ہے پوری نہیں ہوئی، نبی کی پیشگوئی تو پوری ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے کیا گھمایا عوام کو اور اپنے مریدوں کو، غور کیجئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا تم سمجھے نہیں، اس کا دل مر چکا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی۔ ہمارے آقا نے فرمایا یمن فتح ہوگا، ہوا نہیں ہوا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ آزاد کے موقع پر چٹان کے اوپر ہتھوڑا مارا، فرمایا شام فتح ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ پھر ہتھوڑا مارا، فرمایا کیسر کے کسرا کے کنگرے گر گئے، گرے نہیں گرے؟ ساری باتیں حضور جو کہتے رہے وہ پوری ہوتی رہی، کیونکہ آقا سچے نبی تھے، ہمارے آقا سچے نبی تھے،
اور سچا نبی جو ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا سچے نبی تھے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا سچے نبی تھے، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضور نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا دو ٹوک، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، بات ختم۔ تمہارے بعد نہ کوئی نئی امت آ سکتی ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، بات ختم ہو چکی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جو فرمایا یہ اسی لیے فرمایا کہ 30 جھوٹے لوگ آئیں گے۔ خبر بھی دے کے گئے ہمارے آقا، فرمایا سیکون فی آخر الزمان 30 کذابون دجالون کلہم یزعمون انہ نبی۔ میں آخری زمانے کے اندر 30 جھوٹے لوگ آئیں گے اور وہ دجال ہوں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ لوگوں سن لو کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو حضور نے خبر دی، وہ خبر دی تو پوری ہونی تھی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا ختم نبوت کے حوالے سے بات کرے، اس کے اوپر حملہ کرے، تو ہماری دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اولاً تو اس کے حوالے سے دین بھی تو پڑھے نا، ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں معلومات ہو کہ سرکار علیہ السلام نے ختم نبوت کی اہمیت کتنی بیان فرمائی ہے۔ تو میں کہ ختم نبوت، علماء فرماتے ہیں ختم نبوت ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ ایسا مسئلہ ہے، جس طرح اللہ کی وحدانیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اور لوگ جو ہے وہ اس کو سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتا ہی رہا ہوں، تو ایک اور بات اپنے طور پہ سنتے چلیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کے اوپر مختلف دور آئے، وہ دورے پڑھتے تھے اس کو نا۔ تو اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ڈائریکٹ رسالت کا بھی اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کے مختلف دور آئے۔ اس نے پہلے کہا کہ بھائی میں مجدد ہوں۔ کیا کہا؟ مجدد ہوں میں، اللہ نے مجھے 100 سال کے بعد دین کی تجدید کے لیے بھیجا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، پھر اس کو دورہ پڑا، اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، میرے دل میں باتیں آتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں مجھے نا، تو میرے دل میں باتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، میں محدث ہوں۔ حالانکہ حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ پچھلی امت میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ کیا فرمایا؟ عمر ہے وہ، یہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ بھارت کہا میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، پھر ایک عرصہ گزرا تو کہنے لگا نہ میں مجدد ہوں نہ میں محدث ہوں، میں تو امام مہدی ہوں۔ امام مہدی نے آنا تھا نا آخری زمانے میں، کہا میں آ گیا۔ ایک عرصے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثل اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں مسیح مسیح ہوں، ان کی زبان میں کہتے ہیں مسیح مسیح ہوں۔ پھر ایک اور اس کا عرصہ گزرا، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح مسیح نہیں ہوں، میں ہی مسیح ہوں۔ پھر اس نے مسیح ہونے کے دعوے کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں مسیح بھی نہیں ہوں، میں مسیح سے بھی افضل ہوں۔ یہ ترقی ہو رہی ہے اس کے دعووں کے اندر نا، دن بدن جو ہے یہ دعوے بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ پھر لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، پھر اعتراض کیا تو کہنے لگا میں بروزی نبی ہوں۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اس نے کہا تو لوگ تو آئے میرے پاس اتنے، اس نے کہا میں حقیقی نبی ہوں۔ پھر حقیقی نبوت کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد ہوں، معاذ اللہ۔ اس کا دعویٰ اس کی کتاب کے اندر، کیا محمد تو میں ہوں؟ پھر اس سے بھی بڑی بات سنیں، اس کی گستاخیاں یہ ہے، ہم کیوں نہیں مانتے اس کو؟ اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھا، کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ معاذ اللہ زناکار عورتوں کی اولاد ہے۔ ہمارے بارے میں اس نے یہ کہا، مسلمانوں کے بارے میں، کہ جو مجھے نہیں مانتے ان کی ماؤں کے بارے میں اس نے تہمت لگائی۔ تو اس نے پھر دعویٰ کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہماری جان قربان ہو جائے، تو حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان سے بھی افضل ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا
کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور محمد کے جو الفاظ آئے ہیں یہ میرے ہی بارے میں آئے ہیں۔ اب آخری اس نے دعویٰ کیا، اب بات اس نے ختم کر دی، کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ اللہ میرے اندر اتر گیا ہے۔ یہ ہے اس کی سیرت، یہ ہے اس کا کردار۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ حضور تو جو فرماتے تھے اس پہ آخر تک حضور قائم رہتے تھے اور ویسا ہوتا تھا، لیکن اس نے جو باتیں کہی ہیں خود ہی پلٹتا رہا۔ اپنی اہمیت، اپنی جو اس کی عزت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی کی زبان کے ذریعے اس کو تیل کر دیا۔ تو پھر سلام پیش کیے جنا مجاہد اول ختم نبوت صدیق اکبر پر، ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد صدیق اکبر۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر خلافت کے اوپر متمکن ہوئے۔ میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کہا گستاخانہ ختم نبوت کا قلع کما کرنا ہے، یہ پہلا کام ہوگا دور صدیقی کا۔ فرمایا اسامہ روانہ ہو جاؤ، دوبارہ چلے جاؤ، جس لشکر کو مصطفیٰ نے بھیج دیا تھا، ابو بکر خلیفہ اگرچہ بن گیا ہے اس لشکر کو دوبارہ نہیں بلائے گا، جاؤ اور ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کرو۔ 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، لیکن مسیلمہ کذاب کو پردے کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کو چن کر صحابہ نے مارا اور ختم نبوت کے علم کو بلند فرما دیا۔ تو سلام بلند کیجئے صدیق اکبر پر، صدیق اکبر کو سلام کیجئے کہ انہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور سلام پیش کیجئے تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا تو آ جا لاہور کے اندر، میں بھی لاہور کی مسجد کے مینارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور تو بھی کھڑا ہو جا، دونوں یہاں سے چھلانگ لگائیں گے، جو بچ جائے گا وہی حق نبی ہوگا، وہی حق پہ ہوگا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ تو تاجدار گولڈا کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آپ نے صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا جب مرزا پہنچا نہیں مناظرے کے لیے، کہنے لگا صحافی کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ مرزا آپ سے مناظرے کے لیے نہیں آیا، تو تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے الفاظ ارشاد فرمایا مرزا آ بھی جاتا تو مجھ سے جیت نہیں سکتا تھا۔ کہا آپ اتنی بڑی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آپ جیت پاتے، وہ آپ سے جیت نہیں سکتا تھا۔ کہا اس لیے کہ میرے آقا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے میرے علی چیلنج کر تو ہی جیتے گا انشاءاللہ۔ میں کیوں چیلنج نہیں کرتا اس کو؟ میں نے کہا تھا کہ آ جا مناظرہ کرتے ہیں اور میں بھی وہاں سے کودتا ہوں۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، فرمایا کٹہرے کے اندر آ جا، عدالت کے اندر آ جا، میں بھی اپنا قلم چھوڑتا ہوں، تو بھی اپنا قلم چھوڑ دے، میرا قلم بغیر ہاتھ لگائے لکھے گا کہ محمد خاتم النبیین۔ اگر تو نبی ہے تو تیرا قلم بھی لکھ کے دکھا دے کہ تو نبی ہے، ورنہ میرا قلم لکھے گا کہ میرے آقا آخری نبی تھے۔ نہیں آیا مرزا، سلام پیش کیجئے بریلی کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حامد رضا خان صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ اسے حامد رضا نہیں احمد رضا سمجھا جائے، اور 5 کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں لکھی، آج تک کوئی بھی قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو سلام پیش کیجئے امام الشاہ احمد نورانی صدیقی کو، بولیے سبحان اللہ۔ سلام پیش کیجئے الشاہ امام احمد نورانی میاں کو، سلام پیش کیجئے، اور ذرا نام بھی تو لیجئے، الشاہ احمد نورانی صدیقی۔ کیا؟ صدیقی۔ ابے یہی تو خون تھا، وہاں دادا نے، وہاں جد اعلیٰ نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا، یہاں پاکستان میں شاہ احمد نورانی نے پہرا دیا، یہاں شہزادے نے پہرا دیا۔ تو سلام پیش کیجئے عبدالستار خان نیازی کو کہ انہوں نے بازو بن کر شاہ احمد نورانی صدیقی کا اور ان کے رفقا نے ان کا ساتھ دیا، اور سلام پیش کیجئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں منجمد ذہن کا مالک نہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ سلام پیش کیجئے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کو۔
ختم نبوت کی خدمت بے لوث ہو کر کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عشق مصطفیٰ میں نے جو انہیں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنی مثال آپ تھے، تو سلام پیش کیجئے پھر۔ مولانا خواجہ حسین رضوی امیر المجاہدین کو کیسا پیرا دیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی للکارے تو فرانس کے اندر چیخے اٹھیں، امریکہ کے اندر چیخے اٹھیں، ہالینڈ کا بندہ کانپ جائے، شیطان کہنے لگے ڈالو اس کو جیل میں ڈالو؟ وہ طاقت صدیق کی طاقت تھی، اسے پتا تھا دادا نے وہاں کمال دکھایا تھا، یہاں ان کا غلام جو ہے وہ کمال دکھا دے گا، تو ابھی سے روکو اور سلام پیش کیجئے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو۔ ہر بچے کی زبان پر امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، جہاں جہاں مولانا الیاس قادری کا پیغام پہنچ رہا ہے وہاں وہاں یہ نعرہ لگ رہا ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی۔ یہ بچوں کو نعرہ یاد کروائیں۔ آج قادیانیوں کی جو روحیں کانپ رہی ہیں وہ صدقہ ہے امام شاہ احمد نورانی صدیقی کا، الحمدللہ کانپ رہے ہیں لوگ۔ کیوں نہ کانپیں گے؟ وہ صدیقی تلوار تھے بھائی، وہ صدیقی تلوار سے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا نام بلند کریں، بچوں کو بتائیں ان کے بارے میں، عبدالستار خان نیازی کے بارے میں بتائیں، ان مجاہدین کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ مرزا قادیانی کی قبر کے اوپر تو کیڑے پھر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبر کے اوپر جاؤ، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ہم مزار کے اوپر حاضری دی ہو کوئی دیوانہ کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھ رہا ہو۔ ہم تو جب جاتے ہیں شاہ احمد نورانی صاحب کی مزار پہ وہاں کوئی نہ کوئی دیوانہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی قبر پہ کوئی جو ہے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کیڑے پھر رہے ہیں قبروں کے اوپر۔ یہ دلیل ہے حق اور باطل کی، یہ دلیل ہے صداقت کی، یہ دلیل ہے عدالت کی، اور یہی دلیل ہے صدیقیت کی۔ تو انہوں نے کام کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔